بخاری صاحب ایک دفعہ پھر بانی نے مینڈیٹ دیا تھا محمود خان اچکزئی کو اور علامہ راجہ ناصر عباس کو، انہوں نے قومی کانفرنس بلائی. جی بخاری صاحب، پہلے بانی نے مینڈیٹ دیا انہیں، اور اب جب قومی کانفرنس میں محمود خان اچکزئی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم بانی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اگین ٹویٹ جو ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے سارے پروسیس کو بالکل جو ہے نل اینڈ وائڈ کر دیا ہے، اور سہیل افریدی صاحب کو کہا ہے کہ وہ روڈ موومنٹ کی تیاری کریں، یعنی اب مزاحمت کی تیاری ہے. تو بخاری صاحب کرنے کیا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف والے؟ کافی کنفیوژن ہے اس حوالے سے. یہ تو بانی پی ٹی آئی کو خود نہیں پتا، مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ تو خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا والی بات ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں کیا انہوں نے، یہ تیسری دفعہ کیا ہے. باقاعدہ جب بات بننے لگتی ہے کہ شاید مذاکرات کے ذریعے کوئی بات نکل جائے تو وہ خود اس کو سیبوٹیج کر دیتے ہیں. کئی مواقع جو ہیں میں اس کے اوپر یعنی تفصیل سے گفتگو کر سکتا ہوں. پہلے آپ ان کی کولیشن گورنمنٹ کا حال دیکھیے. اختر مینگل ان کے ساتھ آئے تھے، جی ڈی اے ان کے ساتھ آئی تھی، بہت ساری اور چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بلوچستان کی ان کے ساتھ تھے. ایک ایک کر کے سب چھوڑ گئے. ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی اگر آپ کو یاد ہو. اختر مینگل نے تو پھر جو پریس کانفرنسز کی تھی وہ آج تک لوگوں کو یاد ہونی چاہیے. تو جو بھی ان کے ساتھ چلتا ہے وہ پھر جلدی سبق سیکھ لیتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہم سے، اور وہ پھر اپنی غلطی کو کریکٹ کر کے ان کو ساتھ چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہ تو ایک بات ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں ان سے آپ خود جو ساتھ چھڑواتے ہیں اس کی مثال آپ کو اور کسی جگہ نہیں ملے گی، کسی پارٹی میں نہیں ملے گی، کسی پولیٹیکل قیادت میں نہیں ملے گی. دیکھیے اس وقت اچکزئی اور مولانا غلام عباس یہ دونوں مل کے راجہ ناصر عباس یہ دونوں مل کے کوشش کر رہے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکل آئے. اس کا اظہار ہارون نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا، اور آج ابھی جو آپ نے یہ شارٹ چلایا ہے اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ایک دوسرے کو معاف کرنے کا، ایک دوسرے سے معافی تلافی کرنے کا، تاکہ مذاکرات کے ذریعے سیاسی معاملات جو ہیں ان کا حل نکالا جا سکے. لیکن بانی ان کی جو ٹویٹ ہے یہ اتنا بڑا سبوٹیج ہے ایک پولیٹیکل پروسیس کو کہ میں اس کو اپنے تئیں جتنا بھی کنڈیم کروں وہ کم ہے. دیکھیے ان کی پہلی امید فوج سے تھی کہ مذاکرات فوج کے ساتھ ہونے چاہیے، وہی مجھے لے کے آئے تھے، انہوں نے مجھے نکالا ہے، وہی مجھے دوبارہ لے کے آئیں گے. یہ تھا اس کا بیک اپ آف دا مائنڈ. پھر جب آپ کے زبانی پیغامات اور زبانی پریس کانفرنسز سے بات نہیں چلی تو پھر آپ خطوط لکھنے پر آ گئے. پھر وہ خطوط غالب کا سلسلہ جو ہے وہ 4 خطوط تک جاری رہا، اور 3 مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے جس طرح کی گفتگو کی ان مکتوبات کے بارے میں وہ شاید دہرانے کا تو وقت نہیں ہے. لیکن آخری بات ان کی جو ہے وہ قابل ذکر ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو یہ کہ تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، اب ہمیں خط نہ کیے گا. اگر آپ لکھیں گے اول تو یہ کہ ہم اسے ریسیو نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو بغیر پڑھے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے. یہ کوٹ ان کوٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ہے. لہٰذا وہاں سے آپ کی امید ٹوٹی تو کچھ لوگوں نے آپ کو باہر سے، کچھ نے اندر سے مشورہ دیا کہ اب پولیٹیکل ڈائلاگ کر کے دیکھتے ہیں. پھر جو قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور پارلیمنٹ کی چھت کے نیچے مذاکرات کا دور شروع ہو گیا. اور اندر اور باہر یہ توقع پیدا ہو گئی کہ شاید اب کوئی یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے، کوئی راستہ نکلے گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ یہاں تک حکومت تیار ہو گئی تھی کہ ہم 1 سال کے اندر اندر مڈ ٹرم الیکشن نئے کرا دیں گے. اور اگر پی ٹی آئی کو الیکشن مل جاتا تو جو ان کا دعویٰ ہے کہ 90% لوگ پاکستان کے ان کے ساتھ ہیں تو وہ بڑے آرام سے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے اقتدار میں دوبارہ آ جاتے ہیں. لیکن یہ ان کی شرست میں نہیں ہے. جہاں ایک انڈیویجول فیصلے کرتا ہو اور اس کے فیصلے کے سامنے کسی کو اف اینڈ بٹ کہنے کی اجازت نہ ہو، وہاں پھر یہی ہوتا ہے. 3 راؤنڈز ہوئے، باقاعدہ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، تمام ٹی وی چینل جو ہیں ان کی سکرینیں جو ہیں وہ چوک ہو گئی تھی اس کے اوپر کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، حکومت نے یہ کہا، پی ٹی آئی نے یہ کہا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر ہم نے دیکھا کہ 3 مذاکرات کے بعد پتہ چلا کہ ایک مسودہ بن گیا ہے آپس میں معاہدے کا. تو جو پی ٹی آئی کی ٹیم تھی اس نے کہا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم جا کے بانی سے اس کو ویٹ کرا لائیں، یعنی ان کی اپروول لے آئیں. اینڈ دیٹس اٹ. وہ جیل کیا گئی ان کے ساتھ جو بنی وہ تو خیر ان کے ساتھ ہی بتاتے ہیں، لیکن وہ مذاکرات کی ڈور کھینچ لی گئی اور مذاکرات ختم منسوخ کرنے کا اعلان باقاعدہ پی ٹی آئی نے کیا. آج کی صورتحال اس سے بھی بدتر ہے. بانی پی ٹی آئی کی جس ٹویٹ کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ ٹویٹ از اے فائر، آگ ہے اس میں بھری ہوئی.
کیونکہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد، اتنی کوششیں کر دیکھنے کے بعد، اگر اب بھی آپ سمجھتے ہیں اور کہ یہ فائر انہوں نے خود کو ہی نہیں مار لیا بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے دیکھیں، سوسائڈل ہو گیا ہے اب یہ معاملہ؟ دو تین چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں، یہ ضرب المثل ہے. دوسرا یہ کہ آپ اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تیسرا یہ کہ آپ اپنی قوت کے نیچے ٹائم بم بھی خود ہی رکھتے ہیں. جی تو یہ تینوں چیزوں کے مرتکب ہو رہے ہیں بانی پولیٹیکل اینالسٹ کے نزدیک، اور میں خود بھی ان میں شامل ہوں. جی بخاری صاحب، آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈائیلاگ کی کوشش کی، اور پھر حکومت سے بھی بات چیت جب ان کی پارٹی کر رہی تھی تو بانی سے سیبوٹاج کر دیتے تھے. تو پھر بخاری صاحب راستہ کس طرح سے نکلے گا؟ بانی تحریک انصاف بہت زیادہ اپنی روڈ پاور کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اتنے لوگ نکلیں گے کہ بانی کی رہائی کروا سکیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بانی کا مائنڈ سیٹ ہے کیا. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ مجھے فوج لے کے آئی تھی 2018 میں، نہ ان کی پارٹی تھی، نہ ان کی پارٹی کے پاس کسی قسم کی کوئی آرگنائزیشن تھی، نہ اس میں کوئی نامور ایسے الیکٹیبلز شامل تھے. یہ سب کچھ فیض حمید صاحب نے کروائے، جس کا اقبال جرم بھی کیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، اقتدار میں آپ آ گئے، پھر آپ نے الزام لگایا کہ اس فوج نے مجھے اقتدار سے نکالا ہے. باجوہ کی اور باقیوں سب کی جو کی انہوں نے، غدار سے لے کے میر جعفر میر صادق تک، یاد ہونا چاہیے نا سب کو. اور خاص طور سے یہ بانی پی ٹی آئی کے فالوورز کو اور ان کے ورکرز کو یاد رکھنا چاہیے کہ بانی نے کیا ارشادات فرمائے تھے. جی پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہی فوج اب مجھے دوبارہ لے کے آئے گی. لہٰذا انہوں نے کہا میں تو ان سے بات چیت کروں گا، ان کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گا. سیاستدان سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں، ان کو تو میں جیلوں میں بھر دوں گا. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب اگر انہیں یہ ادراک ہے تو پھر اب وہ ٹویٹس میں اسی فوج کے سربراہ کے اوپر بارہا تنقید بھی کرتے ہیں. یہ میں نے کب کہا کہ انہیں ادراک ہے؟ خدا کے لیے میرے منہ میں زبان نہ ڈالیں. انہیں ادراک ہو تو معاملہ حل نہ ہو جائے. ادراک ہی تو نہیں ہے ان کا، وہ کھانا اور کھاتا بند ہے جس میں ادراک ہوتا ہے. میں نے جو کلٹ کی بات کی، جو میں نے فسطائی رویے کی بات کی، وہ ایک بندے کی ومز پر ہے. اس میں نہ لاجک ہے، نہ اس میں پالیٹکس ہے، نہ اس میں جمہوریت، نہ اس میں معاشرہ، کچھ نہیں ہے. وہ جو چاہے وہ ہونا چاہیے. اس رویے کو کہتے ہیں فسطائی رویہ. ٹھیک ہے، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مذاکرات کرنے کی بات کرتے ہیں لوگ، جب یہ ملنے کے لیے کبھی چلے جائیں، جب ملاقات ان کی ہو جاتی ہے تو ان کے ساتھ کیا بنتی ہے، وہ زبان اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کو یہاں بیان کیا جائے. اس لیے کہ جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ باہر اپنی سیاستیں چمکا رہے ہو اور میں یہاں جیل میں سڑ رہا ہوں. یہ وہی پانی کے بانے کے بارے میں کہا جاتا ہے جو کہتا ہے نہ مجھے ڈھیل چاہیے نہ مجھے ڈیل چاہیے. میں تو عدالتوں سے انصاف لے کے باہر آؤں گا، لیکن دوسرے ہی سانس میں جو بھی مل کے آتا ہے یا جو بھی باہر ہے وہ یہ کہتا ہے بانی کو رہا کریں. تو وچ پارٹ آف دیئر اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ؟ سوالیہ نشان ہے نا. عدالتوں سے انصاف لینا ہے کہ احتجاج کے ذریعے. اب یہ احتجاج کی جو کال ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے 9 میں، یہ وہی ہے 24 اور 26 نومبر. یہ اسی طریقے سے پھر اسی صوبے کے چیف منسٹر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ چڑھ جائیں آ کے اسلام آباد کے اوپر. بخاری صاحب لیکن ایک دفعہ اگست میں، مارچ میں بارہا جو کال دی گئی احتجاج کی، پروٹیسٹ کی، اس پہ اس طرح سے ورکر نے رسپونڈ نہیں کیا. تحریک انصاف اس طرح بڑا پاور شو نہیں کر سکی، ناکام ہو گئی تھی. یہ تو آپ کہہ رہی ہیں. ان کے جتنے بھی کارندے ہیں جو ان کے صحیح، ان کے لیڈر ہیں، انہوں نے جا کے ان کو بتایا کہ 9 10 20 لاکھ تو بندہ اکٹھا کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ جو آدمی ان کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ 90% لوگ آپ کے ساتھ ہیں، وہ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ پنجاب نون لیگ کا ہے، سندھ پیپلز پارٹی کا، اچھے لفظوں میں نہیں کہتے وہ، تو پھر 90% لوگ کہاں کے آپ کے ساتھ ہیں. اینی وے یہ ایک دوسری بحث ہے. صاحب صورتحال کافی ہوپلیس ہے. ایسے میں کیا محمود خان اچکزئی صاحب بھی بارہا یہ بات کر رہے ہیں، اور پھر ابھی ہم نے دیکھا سعد رفیق صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے، وہ نواز شریف کو کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی کردار ادا کریں. آپ کو لگتا ہے کہ بڑے میاں صاحب اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، رول پلے ہوتا ہے 2 بندوں کے بیچ یا 2 لیڈرز کے بیچ یا 2 پارٹیوں کے بیچ. ایک طرف تو مذاکرات کا کھاتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے آج ہمارے سامنے صورتحال کیا ہے. وہ شیخ وقاص نامی ایک شخص ہیں، وہ پہلے تو حلیے کے اعتبار سے پہچانے جاتے تھے، اب تو یہی نہیں پتہ لگتا وہ شی گویرا ہیں کہ وہ شیخ وقاص ہیں. اینی وے انہوں نے یہ کہا ہے، جناب ذرا بات سننے کی ہے، کہ چونکہ احتجاج کی کال بانی پی ٹی آئی نے دی ہے، لہٰذا اب تو احتجاج ہوگا. یہ مذاکرات کا کھیل آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو کھیلتے رہیں. یہ پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری کہہ رہے ہیں. دوسری طرف دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اختر مینگر اور مولانا فضل الرحمان کی طرح پھر اچکزئی سے اور مولانا ناصر عباس جو ہے ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. وہی ہاتھ جس کا میں نے ذکر بڑی تفصیل سے پہلے کر دیا ابتدائیے میں. اب
کہاں کھڑے ہوں گے اچکزئی صاحب اور مولانا ناصر عباس صاحب، وہ تو ہم دیکھیں گے. آج تک تو وہ نعرے مار رہے تھے کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، مذاکرات کے ذریعے حل نکلنا چاہیے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، معافی تلافی کریں. اب اس کال کے بعد کہاں جائیں گے؟ جی اس کال کا کیا حشر ہوگا، جس کی طرف آپ کا سوال تھا، میں اس طرف آنا چاہتا ہوں. ورکر جو ہے یہ بڑی رuthless ایک سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا. اس کے ساتھ جب تک لیڈرشپ کھڑی رہے، ساتھ پاؤں سے پاؤں ملا کے چلے، تب تک تو یہ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ ان کو بٹرے کریں، اگر آپ ان کو جیلوں میں سڑنے دیں، اگر آپ ان کی داد رسی نہ کریں، جی تو پھر یہ وہی کرتے ہیں جو بانی پی ٹی آئی کی کالز کے اوپر پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل. بخاری صاحب پہلے خان صاحب نے مینڈیٹ دیا محمود خان اچکزئی صاحب کو، پھر ان سے انہوں نے جب ایک بات کی تو ان کی بات بالکل ڈی ویلیو کر دی گئی اور پھر روڈ شو کی بات کی گئی. تو بخاری صاحب کیا اب اپوزیشن اپنے جو پوری الائنس ہے وہ اپنا رویہ تبدیل کرے گی، خان صاحب کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کرے گی؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے لوگ شروع میں ان کے ساتھ تھے، حکومت میں بھی شامل ہوئے، ان کی تحریک میں بھی شامل ہوئے. مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اتنی نمازیں پڑھائی ہیں ان کو جتنی انہوں نے ساری زندگی نہیں پڑھی ہوگی. لیکن کیا ہوا بعد میں؟ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے سب سے ذلیل کرنے والا بیان جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کا ہے. ہاں جی آپ نے بھی پڑھ لیا وہ کہ جو مذاکرات کی بات کر رہا ہے وہ بانی کے ساتھ نہیں ہے. بالکل. بخاری صاحب انہوں نے تو مجھے بتائیے کہ محمود اچکزئی کو اور مولانا ناصر عباس کو اس سے بدترین سیاسی گالی دی جا سکتی ہے؟ ایک بات اس کے بعد وہ کریں گے کیا بخاری صاحب؟ دیکھیے ان کے پلے تو کچھ نہیں چھوڑا بی بی نے، ٹھیک ہے. غیر سیاسی بہنوں نے ججوں کو بھی دھمکیاں دی ہیں جی کہ یہ جو جج فیصلے کر رہے ہیں یہ ملک چھوڑ کے باہر جانے کے لیے تیار ہیں اور ہم ان کے نام یاد رکھیں گے. یہ وہی بہنیں ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں وہ سیاسی نہیں ہیں. بیگم صاحبہ اور بہنوں کے بارے میں دعویٰ ہے پارٹی کا بھی اور پارٹی کے بانی کا بھی کہ یہ تو سیاسی نہیں ہے. یہ سیاسی بیان دیں، یہ جا کے کے پی کے کی حکومت پہ قبضہ کر لیں، یہ پنجاب کی حکومت میں بزدار کو ڈومینیٹ کر کے اس سے کرپشن کی نئی نئی مثالیں قائم کروائیں، مگر وہ سیاسی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں اپنی ٹویٹ کے اندر کہ ہمارے ہاں عورتوں پر ظلم کا کوئی رواج نہیں ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بیٹی باپ کو ملنے جیل گئی تھی جی سوری، تو اس کو باپ کے سامنے جیل میں گرفتار کس نے کروایا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ جب آئی سی یو سے فریال تالپور کو نکالا گیا تھا عید کی رات کو اور اڈیالہ بھیجا گیا تھا، اس کے پیچھے کون تھا جو پبلک ریلیز میں کھڑے ہو کے کہتا تھا یہ سارے چور اور ڈاکو ہیں، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، جیلیں بھر دوں گا؟ یہ سب کچھ یاد رہنا چاہیے. جی بخاری صاحب ابھی پرائم منسٹر ہاؤس سے کچھ ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ جب تک خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے حکومت بھی کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. تو خان صاحب تو معافی مانگنے والے نہیں ہیں، آلدو ان کی پارٹی جتنی مرضی مذاکرات کی بات کرتے رہے. تو پھر راستہ نکلے گا کس طرح؟ بانی کس طرح سے رہا ہوں گے؟ کوئی ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر کوئی ایٹم بم گر جائے تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے ذریعے نکل آئے وہ. لیکن جہاں تک سیاسی راستوں کا تعلق ہے وہ ایک ایک کر کے تمام دروازے خود بند کرتے جا رہے ہیں. حکومت سے مذاکرات وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب حلف اٹھانے کے بعد یہاں آئے نہیں ہیں ان کو رہا کرانے کے لیے، تو پھر کیسے آئیں گے باہر؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے تو بڑے تعلقات ایک سے بعد وہ سارے دعوے تھے نا، وہ پتہ لگ گیا نا. یہ سارا وہ پروپیگنڈا تھا جو وہاں پر بیٹھ کے وہ جو ہفتے ہوئے آئے تھے عدالت میں، شہباز گل ان کا نام ہے، اور دوسرے وہ جو نیب کے تھے، کیا نام ان کا نام ہے میں بھول جاتا ہوں، جو اپنے آپ کہتے تھے مجھے بڑا فخر ہے، شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے بھی اسی قسم کے دعوے کیے تھے. ان دعووں کے پیچھے کچھ نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کے لیے اب دو راستے رہ جاتے ہیں باقی. ایک تو یہ کہ وہ اپنی پارٹی کو مینڈیٹ دے دیں کہ بھائی اگر کوئی سیاسی راستہ نکل سکتا ہے جس کے ذریعے میں باہر آؤں تو آپ کو میں پورا مینڈیٹ دے رہا ہوں. یہ جو پیچھے سے ڈوری کھینچنے والا عمل جب تک جاری رہے گا کوئی فیصلہ نہیں ہونا. پہلے بھی جب علی امین گنڈاپور صاحب تھے تو ان کو احتجاج جب کال خان صاحب دیتے تھے تو وہ کافی لوگوں کو نکال پاتے تھے. سہیل افریدی صاحب ابھی نیو سی ایم بنے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنا بڑا روڈ موومنٹ جس طرح سے خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اتنے زیادہ لوگوں کو نکال پائیں گے؟ دو جگہ انہوں نے یہ دعویٰ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ لوگ ابھی بھی بانی کے بھی ساتھ ہیں اور میرے بھی ساتھ ہیں. ایک سوابی میں جلسہ تھا اور دوسرا پشاور میں اور ایک کوہاٹ میں. ان تینوں جلسوں کے بعد جو ہم نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے ناظم ہیں یونین کونسلوں کے جو ہیڈ ہیں ان کو شو کاز نوٹسز جاری ہو گئے ہیں کہ بھائی آپ بندے لے کے کیوں نہیں آئے ہیں. یہ کامیاب جلسے کے نتیجے میں نہیں ہوتا کبھی بھی. تو اپنے صوبے میں
جہاں وہ خود چیف منسٹر ہے، اگر وہاں بندے نہ لانے کے اوپر شو کاز نوٹسز ہو رہے ہیں تو آپ سوچئے پاکستان کے باقی حصوں میں کیا بنے گا. تو یہ صورتحال جو ہے اپنی طرف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسد قیصر اچھے خاصے ڈھنگ کے آدمی تھے، اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے، تجربہ بھی تھا ان کے پاس. وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے. بھائی جمہوریت آپ کے دور میں اگر تھی تو اتنی تو اب بھی باقی ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ جو ہے یہ ایک جعلی کیس تھا. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ محترمہ ذرا بتاتی چلیں ساتھ ساتھ کہ پاناما بہت اصلی کیس تھا جس میں باپ سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر بیٹے کو آپ نے وزارت عظمیٰ سے نکالا اور عمر بھر کے لیے نااہل قرار دے دیا، جس کا نام پاناما کے لسٹ میں نہیں تھا. جی واز دیٹ فیئر؟ بخاری صاحب یہ جتنا بھی دیکھ لیں دونوں سائڈ سے سیاسی انتقام ہے، مفاہمت کے تھرو ہی، بات چیت کے تھرو ہی معاملات جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوں گے.